پچھلے سبق میں ہم نے تھوڑا سا جان لیا کہ فنالوجی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں انگلش فنالوجی۔ کچھ تھوڑا سا آپ کا ڈر خوف دور ہو جائے گا آگے چل کے انشاءاللہ ایکسنٹ کے بارے میں بھی، کہ جب آپ انگلش فنالوجی کی ایک مختصر سی تشریح یہاں دیکھیں گے۔ Like many other languages, English has wide variety in pronunciation, both historically and from dialect to dialect. In general, however, the regional dialects of English share a largely similar but not identical phonological system. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زور دیا جاتا ہے، بہت اس بات پہ توجہ دی جاتی ہے کہ آپ کا ایکسنٹ، آپ کا لہجہ جو ہے وہ بالکل مادری زبان بولنے جیسا ہو۔ تو انگریزی زبان بولنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان کے لہجوں کی بہت سی اقسام ہیں، پروناؤنس کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جو کہ ڈائلیکٹ ٹو ڈائلیکٹ ویری کرتے ہیں۔ ڈائلیکٹ کیا ہے اس کو انشاءاللہ آگے چل کے ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو زبان لنگوا فرینکا بن جاتی ہے تو اس میں بہت سی باتیں اگنور کر دی جاتی ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سی مختلف قومیں وہ زبان استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ اور قومی زبان، مادری زبان، کیونکہ بچپن سے آپ کے ووکل کارڈ کو، آپ کی الفاظ کی ادائیگی کی صلاحیت کو، جو کہ ایک فزیکل چیز ہے جس کا تعلق کہ آپ کے فزیکل سٹرکچر کے ساتھ ہے، جو کہ بچپن سے ڈیولپ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے جب آپ انگریزی زبان بولیں گے جو کہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے تو آپ کے لہجے میں فرق ہوگا، اور یہ سب سمجھتے ہیں۔ ہمیں بالکل بھی اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا لہجہ ویسا ہو جیسا کہ مادری زبان بولنے والوں کا ہوتا ہے۔ آپ روانی کے ساتھ بول رہے ہوں، صحیح طریقے سے اپنی بات کو آگے پہنچا پا رہے ہوں، بس اتنا کافی ہوتا ہے۔ اب آگے چل کے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ڈائلیکٹ کو۔ پچھلے لیسن میں ہم نے فنالوجی کے حوالے سے بات کی تھی، اور لہجہ اور جو تلفظ ہے اس کا کچھ اشارہ آپ کو مل گیا کہ اگر حروف کے ادا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آگے چل کے لہجے بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس موضوع پر کچھ تھوڑا سا وقت اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن سے یہ بالکل نکل جائے کہ آپ نے انگریزی کسی خاص لہجے یا کسی خاص تلفظ کے ساتھ بولنی ہے۔ بالکل آزاد ہیں، جیسے بولنا چاہیں گے بولیں گے، اور مزید جو حوالے آگے ہم کوٹ کرنے والے ہیں اس کے بعد یہ موضوع بالکل انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گا اور کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں نہیں رہ جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں تھوڑی سی ڈائلیکٹ کی، جس کا کہ ذکر یہاں پہلے ہوا تھا کہ ڈائلیکٹ ٹو ڈائلیکٹ جو ہے یہ ویری کرتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ تو ڈائلیکٹ دراصل ہے کیا؟ A dialect is distinguished by its vocabulary, grammar and pronunciation, where a distinction can be made only in terms of pronunciation. The term accent may be preferred over dialect. یعنی اگر ڈائلیکٹ لفظ کی جگہ اگر آپ ایکسنٹ استعمال کریں، لہجہ یا بات کرنے کا جو طرز بیان ہوتا ہے، کس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ایک مثال آپ کو دیں کہ اگر کوئی شخص جس کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہو اور وہ اردو بولے، اور ایک شخص جس کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے وہ اردو بولے، اور ایک شخص جس کا تعلق انٹیریئر پنجاب سے ہے جہاں کے خالص پنجابی بولی جاتی ہے وہ شخص اردو بولے، اور ایک شخص جس کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہو وہ اردو بولے، تو اب یہ چاروں اردو بولنے والے اگرچہ پاکستان کے ہی شہری ہیں اور اردو زبان ہی بول رہے ہیں، لیکن آپ کو کن تین چیزوں میں ان میں فرق لگے گا؟ ایک ان کی ووکیبلری میں، ووکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ، اس میں کہیں کہیں وہ اپنی مادری زبان کے الفاظ استعمال کریں گے یا اردو الفاظ اس لہجے میں بولیں گے یا کچھ مختلف طریقے سے بولیں گے۔ گرامر یعنی الفاظ کی ترتیب کا طریقہ، بعض دفعہ مذکر مؤنث میں فرق ہوگا، بعض دفعہ ماضی حال مستقبل کی ادائیگی میں فرق ہوگا، اور بعض دفعہ واحد اور جمع میں فرق ہوگا۔ اور پروناؤنسیشن الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ جو کہ ایکسنٹ اور ڈائلیکٹ کے اندر بھی آتا ہے، وہ تھوڑا سا فرق ہوگا۔ تو اس طرح سے انگریزی زبان کے بھی مختلف ڈائلیکٹ ہیں، جس طرح کہ چین کا رہنے والا یا پاکستان کا رہنے والا یا اٹلی یا فرانس کا رہنے والا انگریزی بولے گا تو ان میں فرق ہوگا۔ تو ڈائلیکٹ کا کانسیپٹ تھوڑا سا آپ کا کلیئر ہو گیا، لہجہ طرز بیان بالکل مختلف ہوگا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ابھی آگے چل کے ہم کچھ تھوڑی سی اس کی تفصیل اور بیان کریں گے، اور پھر کچھ نئی معلومات آپ کو ملے گی جو پہلے کبھی بھی آپ نے نہیں سنی۔ اس حوالے سے بہت اہم ہے، جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں ان کو مختصر طور پہ اپنے الفاظ میں نوٹ کرتے ہوئے آگے چلیے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے ڈائلیکٹ کی بات کی تھی، اب آگے چل کے
اگرچہ ہم نے دیکھنا ہے لسٹ آف ڈائلیکٹس آف انگلش لینگویج، اور اس میں مختلف ڈائلیکٹس آئیں گے، ان کی کچھ تفسیر ہم آگے چل کے ذکر کرنے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہم نے کور کیا اس کا کچھ خلاصہ ویکیپیڈیا کے اوپر دیکھ لیتے ہیں۔ انگلش لینگویج کا پیج ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو چیزیں ہم نے کور کی ہیں وہ یہاں پہلے سے مینشن ہوئی بھی ہیں۔ اردو کے اوپر آ جاتے ہیں، جس میں کہ یہ تحریر مختصر طور پہ اردو میں ہمیں مل جائے گی۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان۔ انگریزی زبان انگلستان سمیت دنیا بھر میں بولی جانے والی ایک وسیع زبان ہے جو متعدد ممالک میں بنیادی زبان کے طور پر بولی جاتی ہے، جس کا کہ ہم نے لنگوا فرینکا میں تشریح پہلے کی تھی۔ دنیا کے کئی ممالک میں ثانوی یا سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ انگریزی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی اور سمجھی جانے والی زبان ہے، جبکہ یہ دنیا بھر میں رابطے کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہم نے بتا دی تھی، یہاں بھی کچھ ذکر ہو جائے گا اس کا۔ مادری زبان کے طور پر دنیا کی سب سے بڑی زبان جدید چینی ہے، جسے 70 کروڑ افراد بولتے ہیں۔ اس کے بعد انگریزی ہے، جو اکثر لوگ ثانوی یا رابطے کی زبان کے طور پر بولتے ہیں، جس کی بدولت دنیا بھر میں انگریزی بولنے والے افراد کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یعنی مجموعی طور پر جن کی مادری زبان سب سے بڑی تعداد جو بولتی ہے وہ چینی زبان ہے، کیونکہ یہ مادری زبان کے طور پر بولی جاتی ہے اور 70 کروڑ افراد اس کو مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں۔ لیکن انگریزی زبان جو ہے یہ ثانوی زبان یعنی سیکنڈری لینگویج کے طور پر جو بولی جاتی ہے، لوگوں کی مادری زبان نہیں ہے، لیکن ان کی جو مجموعی تعداد ہے اس اعتبار سے چینی زبان کے بعد انگریزی ہے، جو کہ اکثر لوگ ثانوی یا رابطے کی زبان کے طور پر یعنی لنگوا فرینکا کے طور پر، جس کا کہ ذکر ہم نے پہلے کیا، یہ زبان بولتے ہیں۔ دنیا بھر میں تقریباً 35 کروڑ 40 لاکھ افراد کی ماں بولی زبان انگریزی ہے، جبکہ ثانوی زبان کی حیثیت سے انگریزی بولنے والوں کی تعداد 15 کروڑ سے 1.5 ارب کے درمیان ہے۔ 15 کروڑ سے 1.5 ارب یعنی جو ثانوی زبان کے طور پر بولتے ہیں، 40 کروڑ تو مادری زبان کے طور پر بولتے ہیں، 15 کروڑ سے 1.5 ارب یعنی اس کا فگر جو ہے وہ چینی زبان سے بھی بڑھ جائے گا، لیکن وہ مادری زبان والوں کی مجموعی تعداد ہے، لیکن اس میں مادری اور سیکنڈری یعنی دوسری زبان کے طور پر جو بولنے والے ہیں ان کی مجموعی تعداد یہاں ذکر کی گئی ہے۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں زبان آہستہ آہستہ وسعت پکڑ رہی ہے، یعنی پھیل رہی ہے، زیادہ بولی جانے والی زبان بنتی جا رہی ہے۔ انگریزی مواصلات، تعلیم، کاروبار، ہوابازی، تفریحات، سفارتکاری اور انٹرنیٹ میں سب سے موزوں بین الاقوامی زبان ہے۔ یہ 1945 میں اقوام متحدہ کے قیام سے اب تک اس کی باضابطہ زبانوں میں سے ایک ہے۔ اور جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ایک لیسن میں کہ ویسٹ جرمینک لینگویجز میں سے ہے، تو اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ انگریزی بنیادی طور پر مغربی جرمینک زبان ہے جو قدیم انگلش سے بنی ہے۔ سلطنت برطانیہ کی سرحدوں میں توسیع کے ساتھ ساتھ یہ زبان بھی انگلستان سے نکل کر امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سمیت دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی، اور آج برطانیہ یا امریکہ کی سابق نو آبادیوں میں سے اکثر میں یہ سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں کہ ظاہر پاکستان بھی شامل ہے، جن میں پاکستان، گھانا، بھارت، نائجیریا، جنوبی افریقہ، کینیا، یوگینڈا اور فلپائن بھی شامل ہیں۔ سلطنت برطانیہ کی وسیع سرحدوں کے باوجود انگریزی 20ویں صدی تک دنیا میں رابطے کی زبان نہیں تھی۔ اہم بات سمجھ لیں، اس کا کہ ذکر ہم نے پہلے بھی کیا کہ 20ویں صدی تک دنیا میں رابطے کی زبان انگریزی زبان نہیں تھی۔ غور سے اس بات کو دیکھیں گے کہ 20ویں صدی تک انگریزی زبان جو ہے وہ دنیا میں رابطے کی زبان نہیں تھی، یعنی لنگوا فرینکا نہیں تھی، بلکہ اسے یہ مقام دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی فتح اور دنیا بھر میں امریکی ثقافت کی ترویج کے ذریعے حاصل ہوا۔ خصوصاً ذرائع مواصلات میں تیز ترقی انگریزی زبان کی ترویج کا باعث بنی۔ یعنی یہ کنڈیشنل ہے، یہ شروع سے نہیں ہے، یہ کنڈیشنل ہے کہ اتنی پھیل گئی ہے، اس وجہ سے یہ ایک بین الاقوامی زبان بن گئی ہے۔ یہ نہ ہمیشہ سے تھی اور نہ ہمیشہ رہے گی۔ جو بھی قوم علم اور فن میں ترقی کرے گی، تجارت میں ترقی کرے گی، اس کی زبان جو ہے وہ لنگوا فرینکا بن سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ فکر مند ہیں کہ ہم چینی زبان سیکھیں، کیونکہ چین کے ساتھ تجارت کے حوالے سے اور مستقبل میں ان کے جو منصوبے ہیں اس کے حوالے سے شاید ہمیں چینی زبان فائدہ دے۔ لیکن یہ بات ہم نے پہلے ذکر کر دی تھی کہ کوئی بھی دوسری زبان سیکھنے سے یا انگریزی زبان سیکھنے سے تعمیر و ترقی جو ہے وہ مشروط نہیں ہے۔ بہت سی ترقی یافتہ اقوام جو ہیں وہ اپنی مقامی زبان میں ہی تعلیم دیتے ہیں، ان کے کمپیوٹرز بھی ان کی زبان میں ہیں، ان کی سرکاری زبان بھی ان کی قومی زبان ہی ہے۔ وہ کسی طرح کے کمپلیکس میں یا احساس کمتری میں مبتلا
نہیں ہے۔ تو یہ معلومات اگرچہ ہم نے پہلے لی تھی، لیکن اس کو ہم نے ویکیپیڈیا کے پیج سے دوبارہ سے کور کیا ہے تاکہ بالکل آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ اور اس کے حوالے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ویکیپیڈیا پر انگلش لینگویج کے پیج پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے اردو ٹرانسلیشن پر آئیں گے تو یہ معلومات آپ کے سامنے مختصر طور پر آئے گی، اور اگر آپ انگلش والے پیج پر جائیں گے تو نسبتاً کچھ زیادہ تفصیلی معلومات آپ کو یہاں اس حوالے سے مل جائے گی۔